یہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے منافع صرف روحانی اللہ نے نہیں رکھے، اس کے مادی منافع بھی رکھے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن کریم نازل کیا یہ شفا ہے۔ شفا کس سے ہوتی ہے؟ بیماری سے ہوتی ہے، اور شفا کا کو عام رکھا ہے۔ اس کے اندر یہ فرمایا کہ دل کی شفا، روح کی شفا عام رکھا ہے، جسم کی شفا، روح کی شفا، بدن کی شفا، مادیت کی شفا، روحانیت کی شفا، ظاہری شفا، باطنی شفا۔ گویا کہ شفا کے جتنے بھی عنوان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کا خلاصہ نچوڑ قرآن میں رکھا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو شفا ظاہر ہے کہ انسان کو بیماری سے بھی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ساری بیماریوں کا علاج قرآن میں رکھا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور بخاری ترمذی کی حدیث ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نکلے تو ایک گاؤں میں پہنچے، کفار مشرکین کا گاؤں تھا۔ وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں کا جو سردار تھا وہ سر کے درد میں مبتلا تھا، اس کو سر کا درد تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی بدو لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی تم میں کوئی سنیاسی ہے، کوئی طبیب ہے، ہمارے سردار کے سر میں درد ہے، ذرا اس کا علاج کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ ظاہر کہ پہلا آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ہسپتال ہوں اور ڈاکٹر ہوں، ایسے سنیاسی ایسے پھرا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ 100 بکریاں لیں گے۔ 100 بکریوں کی شرط لگائی، اور امام بخاری نے باب باندھا بشرط قطیم من الغرامی، کہ شرط لگانا بکریوں کو ریوڑ لینے کی، گویا کہ یہ دم کرنے پر شرط لگا کر لینا جائز، اور 100 بکریاں۔ اور آج ایک بکری کتنے کی آتی ہے امریکہ میں؟ میں خواہ $300 کی تو ہوگی، مریل سی نہ ہو، وہ تو $100 کی مل جائے گی۔ آپ نے تو بوٹیاں کھانی، ہڈیاں تو نہیں کھانی۔ تکڑی تو 300 کی آئے گی۔ اب 100 کے حساب لوگ کتنے ہزار بن گئے؟ 100 بکریاں 300 کتنے؟ 30,000۔ 30,000 ڈالر لے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے دم کیا۔ دم کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، پھونکا، سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں تو ایسے ہو گیا کہ جیسے ابھی کسی سر بندھا ہوا تو چھوٹ گیا، بالکل فریش۔ 100 بکریوں کا ریوڑ لے لی، $30,000 لیے فاتحہ دم کرنے پہ۔ اور یہاں علماء بیچارے پورے پر بھر بھر کے پیکٹ دیتے ہیں آپ کو، کہتے تھے $100 دے دو، آگ لگ جاتی ہے۔ کیا اللہ کے کلام، آپ اللہ کا کلام بیچ رہے ہیں؟ یہ تاج کمپنی کا قرآن بازار سے فری ملا تھا آپ کو؟ بتائیے، آپ قرآن بازار سے لاتے فری ملتا ہے؟ $70 کا ملتا ہے، $100 کا ملتا ہے، تو قرآن بازار میں فری بک رہے ہیں۔ کبھی آپ کسی کتب خانے پہ گئے کہ یار قرآن فری میں بانٹو یار؟ وہ کہتا ہے $70 کا لینے تو لو۔ تو تاج کمپنی کو قرآن بیچنا جائز اور خریدنا جائز، اور یہاں ایک آیت لکھ کے $100 مانگنے، آگ لگ گئی۔ او دیکھا، دنیا بنا رہے دنیا۔ وہ صحابہ سے زیادہ 100 بکریاں لی بھائی، $30,000 لیے۔ اب صحابہ نے کہا کہ یار لے تو لیے، سورہ فاتحہ دم کیا، ہم رسول اللہ سے پوچھ تو لیں، کیونکہ صحابہ تو ہر بات میں احتیاط کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ اللہ کی تکوینی حکمتیں ہیں، یہ بعد والی امت کی اصلاح کرنا مقصود تھی کہ بعد والی امت جو ہے وہ کسی قسم کی تہمت درازی کرے، وہ اس کا جواب اسی وقت ہو رہا ہے۔ مدینہ آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سردار بیمار ہوا، ہم نے فاتحہ دم کیا، جھاڑا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس پر ہم نے 100 بکریاں، اور بکریاں طے کر کے لی جا رہی ہیں، بخاری ترمذی کی حدیث، طے کر کے 100 بکریاں لیں گے پھر کریں گے۔ آج کے بیچارے یہ درویش، یہ علماء، یہ صلح تو یہ بھی نہیں کہتے آپ کو دے دیتے بھئی آپ اتنا دے دو، جتنا دینا دے دو یار، ہے اس پر یہ ہنگامہ، اس پر بھی 100 باتیں، وہ کیا کرایہ سارا تمہارا ضائع ہو جاتا۔ تو رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ ہم نے 100 بکریاں لے لی، کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا، پہلے تو یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ فاتحہ جھاڑ ہے، یعنی سر کے درد کا علاج ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کمال ہے، خود ہی تم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے کلام پر پڑھ کر تم نے جو لیا، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی روزی نہیں ہے، اس روزی میں میرا حصہ بھی لگاؤ، اس میں میرا بھی حصہ۔ اطیب کا لفظ فرمایا، اطیب،
کہ پاکیزہ ترین روزی ہے وہ کہ جو اللہ کا کلام پڑھ کے تم نے لیا ہے، اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ اور رسول اللہ حصہ اپنا اس لیے لگوایا تاکہ آنے والی امت میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا چلو یار تمہاری حلال ہے کھا لو، خود نہیں لیا، لیکن رسول نے کہا نہیں میرا حصہ بھی رکھو، ورنہ حضور کو حصے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن یہ بتانا مقصد تھا، یہ صرف صحابیت کے مقام کے منافی نہیں بلکہ نبوت کے مقام کی بھی منافی نہیں ہے کہ فاتح دم کر کے اس پہ اجر لے لیں۔ آج کسی کی ولایت کے مقام کے منافی کیا ہوگا، کسی عالم کے علمیت کے مقام کے منافی کیا ہوگا، جبکہ صحابیت اور نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے، آج کسی عالم کی علمیت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ اس لیے ان واقعات سے، ان حدیث سے سبق بھی سیکھا کرو۔ ہر وقت عداوت اور حسد اور عداوت کا پردہ آنکھ کے آگے نہ لے کے پھرا کرو، اجی یہ کیا ہو رہا ہے، جی پیسے لے رہے ہیں، اجی پیسے لے رہے ہیں، قرآن کی آیت لکھی تویز دیا پیسے لے رہے ہیں۔ بھائی یہ اسی حدیث سے استدلال کیا علماء نے کہ وہاں پر صرف دم کیا، پھونکا تو لے لی 100 بکریاں، اور یہاں تو لکھ کے دے رہے ہیں، اس کا تو لینا بالکل واجب ہے، بنتا ہی بنتا ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ تاج کمپنی کے قرآن مفت مل رہے ہیں تمہیں، پیسے کے ملتے ہیں، وہاں کیوں نہیں شور مچاتے یار تم نے قرآن بیچا کیوں ہے، تم قرآن بیچ رہے ہو؟ نہیں بھائی، یہ اجرت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی ظاہر فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جھاڑ ہے؟ تو معلوم کہ یہ گویا کہ انسان کی مادی بیماری کو علاج سورہ فاتحہ میں۔ اور پھر علماء نے بڑے بڑے اس کے تجربات اور مشائخ نے تجربات اور مشاہدات کے بعد قرآن سورہ فاتحہ کے فوائد لکھے ہیں۔